آپ نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، تو میں نے یہ سوال جو ہے وہ ہم سب لوگوں نے کل پوچھا بھی، بلکہ پوچھ رہے بہت سارے لوگ سلمان اکرم راجہ صاحب سے، انہوں نے ایک جواب دیا ہے وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، پھر آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیوں نکالا۔ ذرا چلائیے گا راجہ صاحب کا بیان۔ ان سے کبھی کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کا ایک طریقہ ہے گفتگو کرنے کا، اس سے ہمیں ماضی میں نقصان پہنچا ہے۔ عمران خان صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے جو سعودی حکومت کے حوالے سے، ایک ہمیں ایسی نہج پہ تھے کہ وہاں یہ بیان آنا انتہائی پارٹی کے لیے نقصان دہ تھا، یہ ہوا۔ عمر ایوب صاحب کے حوالے سے، حامد خان صاحب کے حوالے سے الفاظ ادا کیے گئے، شبلی فراز کے حوالے سے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے سرکردہ پارٹی میں جس کی تصدیق نہ ہوئی۔ مجھے کسی سے مقدمہ چھیننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واقعہ یوں ہوا، شیر افضل صاحب کے ساتھ انہوں نے اس مذاکراتی عمل اور مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے کوئی بات کریں، پروگرام میں مجھے کہا کہ شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو لیٹ گئے ہیں حکومت کے سامنے، آپ تو گڑ گڑا رہے ہیں حکومت کے سامنے۔ اس کے جواب میں میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں پارٹی کا دفاع کروں اور اس عمل کا دفاع کروں جو عمران خان صاحب کے کہنے پر جاری ہوا تھا۔ میں نے اتنا کہا کہ یہ ان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ اس عمل کے حوالے سے کوئی بات کریں، اور تمام واقعات کا شاید ان کو ادراک نہیں ہے کہ کیوں یہ عمل جاری کیا گیا۔ کئی دن تواتر سے انہوں نے مجھے ٹی وی پہ باقاعدہ گالیاں دی، مجھے بدبخت کہا، مجھے غدار کہا، مجھے ایجنٹ کہا۔ عمران خان صاحب تک پہنچی یہ تمام بات، تو اس کو ڈسپلن کے حوالے سے کچھ تو جواب دہ کرنا ہوگا نا، تو میرا کوئی اس میں ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ تو مروت صاحب انہوں نے وجوہات بتا دی، سعودی عرب کے خلاف آپ کا بیان اور اس کے علاوہ جو آپ نے ان کے بارے میں کہا یہ وجہ ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں۔ راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نکالا؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات، وہ بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں۔ اگر میں نے اس کو گالی دی ہیں تو کوئی کسی کے سامنے دی ہوگی، تو لہٰذا کوئی ثبوت۔ اگر وہ کاشفہ باجی صاحب کی اس پروگرام جس میں انہوں نے مجھ پہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا کہا، اگر ممکن ہو آپ وہ بیان چلا سکیں کاشفہ باجی صاحب کے شو میں، ان کا وہ پروگرام اور مالک صاحب کے شو میں میرا جواب۔ انہوں نے مجھے، میرے حوالے سے یہ چوتھا بیان تھا۔ پہلا بیان انہوں نے میرے خلاف میں داغا اور کہا کہ جی ہم ڈسپلن کی پابندی اس سے کروائیں گے ورنہ اس طرح وہ نہیں چل سکتا۔ یہ پہلا بیان تھا جب یہ سیکرٹری جنرل بنا۔ اب بھائی آپ اس رعونت اور تکبر سے بات کر رہے ہیں، نہ کوئی ڈسپلن کی آپ کے پاس شکایت ہے نہ پارٹی کے پاس، آپ مجھے اس طرح دھمکا رہے ہیں جیسے میں کوئی وارڈ لیول کا اردلی ہوں یا وارڈ لیول کا کوئی کارکن ہوں۔ پھر انہوں نے 2-3 اور بیانات دیے، ٹویٹر پہ گئے۔ پھر کاشفہ باجی صاحب کے شو میں یہ کیا کہتا ہے کہ جی آپ لوگ اس کو بلا لیتے ہیں ورنہ وہ کیا چیز ہے، مطلب یہ کہ یعنی میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ بھائی میں کوئی سفارشیں کروا کے اپنے آپ کو بلواتا ہوں۔ پھر وہ انہیں کہتا ہے اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، یہی وہ خود ہی سمجھدار ہے۔ بہرحال نہ میں نے ان کو گالی دی ہے نہ میں نے ان کو ایجنٹ بولا ہے۔ اگر کوئی شہادت ان کے پاس ہیں تو لے آئیں اور میرے منہ پہ مار دیں کہ یہ شہادت۔ اور یہ جو سعودی عرب والا وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب والا بیان جو تھا وہ تو جب میں نے دیا تھا تو اس کے بعد تو میں دوسری دفعہ بھی نکالا گیا، اس سے پہلے دیا تھا۔ اب سعودی عرب کا بیان میں نے بھی دیا ہے اور بھی لوگوں نے دے دیا ہے۔ تو میں نے جو بیان دیا تھا سعودی والا بیان کیوں دیا تھا، یہ اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ میں بیان کرنا شروع کر دوں، لیکن میں ایک آزاد مانش آدمی ہوں اور میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں، اور یہ بیان جو ہے کہ یہ سب کچھ تیار تھا۔ اب یہ اپنے بیان میں پنس رہا ہے کہ وہ آ رہے تھے اور خان کی، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہمارا بیانیہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم جب امریکن کو کہتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے مداخلت کا، تو سعودیوں کی مداخلت کا ہمارے پاس کیا حق ہے، چاہے وہ ہمیں چڑانا ہی کیوں نہ چاہیں۔ اور اگر چڑانا ہوتا تو ابھی تک جو ہیں سعودی کوئی کردار چڑانے میں ادا کر چکے ہوتے۔ یہ انہوں نے بیسیکلی بیان میں نے دیا، ایک رائے میں نے دی، اس کو اتنا انہوں نے خان کے سامنے ایکسٹال کیا۔ اچھا آگے ہوا یہ کہ بعد میں اور لوگوں نے بھی بیان دیا، بی بی صاحبہ نے بیان دیا، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی مجھے آپ درکار نہیں ہے، وجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں درکار نہیں ہے؟ آپ مطلب دیکھیں نا، سوال تو یہ الیکشن سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آپ نے مہم چلائی، آپ نے بہت بڑی مہم چلائی، آپ باہر نکلے جب آپ کی پارٹی کے اوپر 9 مئی کے بعد، اس سے پہلے بھی بلکہ کوئی مطلب بہت سارے پرابلمز تھے، 9 مئی کے بعد بھی آپ نکلے، تو پھر کیوں آپ کیوں درکار نہیں ہے جماعت کو؟ کوئی خامی آپ کے اندر 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک تو ہم نے کمپین چلائی، اس کے بعد یہ لوگ نکل آئے جو چھپے ہوئے تھے اور اپنی کمپین نہیں کر سکتے تھے۔ جب یہ آ گئے باہر اور خان سے ملے تو انہوں نے سب سے پہلی ہی میری شکایتیں شروع کر دی،
اور دوسری ملاقات میں انہوں نے جب کوئی بیان نہیں تھا تو انہوں نے مجھے فوکل پرسن سے ہٹوایا، پھر کور کمیٹی، پھر پولیٹیکل کمیٹی، پھر یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ریکمنڈیشن وڈرا کرائی، پھر اس کے بعد جو ہے میرا بھائی تھا کیبنٹ میں، اس کو ہٹایا. اور یہ آفیشیل میڈیا جو تھی وہ اپریل 2011 سے لے کر آج تک میرے خلاف لگی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی اپنی سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کی آفیشیل سوشل میڈیا، والنٹیئر کی بات نہیں کر رہا ہوں، والنٹیئر جو ہے. کس کے اشارے پہ، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ کون چلاتا ہے سوشل اب میں آپ کو عرض کروں نا، جی مجھے بیسیکلی نکالنا مقصود تھا. خان کا ذہن انہوں نے بنایا تھا، کبھی ان کو کہتے تھے یہ آپ کی جگہ لے رہا ہے. اب میری کیا اوقات ہے خان کی جگہ لوں؟ کبھی ان کو کہتے تھے اس کی فالوئنگ ہے، کبھی وہ ان کو کہتے تھے کہ جی بیسیکلی اندیشہ اور خطرہ ہے ان لوگوں کو جنہوں نے آج کل خان کو احصار میں لیا ہوا ہے. انہوں نے پہلے ہٹوایا، پھر میڈیا. اب آج تک مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ شاید اس رویے کے ساتھ میری کوئی جگہ نہیں ہے پارٹی میں، کیونکہ 3 دفعہ غلط ہٹوایا گیا. یہ آفیشیل میڈیا کس کی اشارے پہ کام کر رہا ہے؟ پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا، تمام دفاتر آپ نے لیے، تمام مناصب آپ نے لیے، کیونکہ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں کسی بھی احتجاج میں کوئی احتجاج کی ذمہ داری نہیں دی، جبکہ میں مانگتا تھا، کیونکہ ان کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ احتجاج اس کو ہیرو بنا رہے ہیں. تو لہٰذا ہر وہ کام کیا جس سے میں مائنس ہو سکا. اور جب بھی ریئیکشن آ جاتا تھا ورکرز کی طرف سے میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ، اور ان کو ادراک ہوتا تھا یا پھر کوئی سمجھتے تھے کہ شاید اس کی فلاں کام میں ضرورت آ جائے. کتنے گروپس ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف؟ پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیں قبضے کی جنگ ہے. باقی جو ہے ایسا کوئی گروپ نہیں ہے جو خان کے ساتھ مخاصمت جو ہے وہ برداشت کر سکے. ذاتی لڑائیاں، اپنے لیے مناصب لینا، اپنے دوستوں کو جو ہے پارٹی میں کلیدی عہدے دلانا، کسی کو وزیر بنانا، کسی کو گرانا، یہ جو ہے چل رہا ہے. دیکھیں کیا یہ سچ ہے کہ 2 گروپس ہیں قبضے کی جنگ جو آپ کہہ رہے تھے، کلیمہ خان صاحبہ کا، یہ سوال ہو رہے ہیں بہت سے، اور ایک جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کا ہے، اور اس گروپ کی وجہ سے یعنی سوشل میڈیا جو ہے وہ کس کے انفلوئنس میں ہے جو کہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے بشرا بی بی کے لیے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی ایفرٹ سوشل میڈیا پہ ہمیں دکھائی دی ہو. میں ایسی چیزوں سے پرہیز کروں گا جن باتوں سے ڈائریکٹ جو ہیں خان صاحب کے اہل خانہ کا نام آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں، ان دونوں خواتین نے ابھی تک میرے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے. البتہ جو آفیشیل سوشل میڈیا ہے اس کی تنابیں جو بھی کھینچ رہا ہے اس نے پارٹی کی جڑوں کو جو ہے ہلا دیا ہے. یعنی کہ گالم گلوچ کبھی ہمارا کلچر ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہی سوشل میڈیا کے ذریعے فوج کو گالیاں، آرمی چیف کو گالیاں. اب نفرت تو ہمیں بھی ہیں ظلم سے، اس جبر سے اور ان کے کرنے والوں سے، لیکن گالی سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ پھر ان کے سکینڈل بنوائے اور عادل راجہ اور ایدر میدی جیسے مکروہ کرداروں کو اپنے ساتھ ملایا، اور ان کو ہماری پارٹی کے لوگ جو ہے انفارمیشن لیک کرتے گئے. اس بیانیے نے، اس پوزیشن نے ہمارے اور خان صاحب کو اور پارٹی کو بہت زیادہ. تو کیا خان صاحب کو یہ بات نہیں پتا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا ایجنڈا چلا رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کو یہ بات نہیں پتا؟ خدا کی قسم خان کے قریب ترین لوگوں کے آنکھوں پہ غرض کی پٹی بندھی ہوئی ہے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی بیانیہ اس طرح بنانے سے جو ہیں ہم اپنی پارٹی کو اور اپنے خان کو قید و بند میں اور تکالیف میں ان کی بڑھانے میں جو ہیں ایک کردار ادا کر رہے ہیں. ہم اگر لڑائی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ہیں تو ہم لڑائی کے اصولوں پہ چلیں گے نا. گالم گلوچ جو ہیں وہ ہمارے کلچر میں کہاں سے آ گیا؟ پھر منطق اور دلیل ہے ہمارے پاس ہماری تاریخ ہے، ان کے ظلم اور جبر کی داستانیں ہیں. یا یہ کافی نہیں ہے اپنا بیانیہ بنانے کے لیے؟ ضروری ہے کہ ہم نے، اور پھر وہ لوگ ہمارے ساتھ پرسنل لیول پہ آ جاتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی پہ جتنا بھی ظلم ہوا ہے یہ پرسنل لیول پہ ہوا ہے، اور نتیجہ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ جناب ماں بین ایک کر دیتے ہیں. تو بھگتنا جو ہے ورکر کو اس کا نقصان پی ٹی آئی کو بھی ہو رہا ہے، ہمیشہ ہوا ہے. لیکن وہ تو ایک دباؤ کی پالیسی ہے نا، کوئی دباؤ بڑھا. یہ جو عدت کیس بنا تھا نا، یہ عدت کیس بنایا گیا، اور اتنا گھٹیا کیس اس لیے بنایا گیا کہ اس سے پہلے کچھ ایکٹریسز کے ویڈیوز ان کا سکینڈل بنا دیا گیا جرنیلوں کے ساتھ.
اور وہ ان بیچاری ایکٹریسز کو بھی بدنام کیا گیا اور جناب اس پہ ٹرینڈ چلے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ جی تو انہوں نے جناب ہمیں اس سے نواز دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ پارٹی دباؤ بڑھانا چاہتی ہے کہ باہر سے لوگوں کو نظر آئے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے لوگ دباؤ کا شکار ہو جائیں گے؟ نوجوان نسل ہیں وہ خصوصاً ٹویٹر پہ, باقی سوشل میڈیا پہ تو اتنا نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہا ہے, چند ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ, کیونکہ وہ جو ہیں ڈالے گئے ہیں اس غرض سے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے آپ نے امیج پبلک میں تار تار کرنا ہے, میڈیا میں تار تار کرنا ہے. اب پاکستان کی میڈیا میں آپ دیکھیں نا, آپ کی اپنی مثال ہے, اور 20 میڈیا پرسنز ہیں, کیوں لڑائیوں کی ضرورت ہے؟ اور وہ بھی لڑائیاں ہو تو چند اصول اور اقدار کے تحت, تو سیدھا گالی پہ بات آ جانا. 1 سال سے اپنی پارٹی کی آفیشیل میڈیا مجھے گالیاں دے رہا ہے, اور میں تو اسے مجھ سے زیادہ کون ان کے مکروہ حرکات کو جانتا ہے. پھر آگے سے جو ہیں شہباز گیل اور عمران ریاض اور یہ جو اور جتنے یہ لوگ ہیں, ان کی آمدن دیکھیں کہ یہی ان لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. خان کو اپنا آپ کو خان کا وفادار کہتے ہیں. وفاداری کی آڑ میں ہزاروں لاکھوں ڈالر جو ہیں انہوں نے سمیٹ لیے ہیں. بیانیہ ان لوگوں کے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے, نہ معلومات ہوتی ہیں, باہر بیٹھ گئے ہیں. اور گئے یہ لوگ کس طرح پاکستان سے؟ کس طرح؟ آپ نے تو کچھ لوگوں کے کیس بھی لڑے ہیں. یہ مثال کے طور پہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ایک بہت بڑے ہستی کے تعاون سے جو وہ گارنٹر بنے وہ چلے گئے. ان کے وہ ٹیکسٹ میسیجز ابھی بھی اس کی موجود ہے. اچھا. شہباز گل صاحب جو تھے جب یہ گئے نا پاکستان سے, یہ پہلے خان کے چیف آف سٹاف تھے. تو جہاز میں خان کے 2 فون گم ہو گئے یا چوری ہو گئے, جس پہ خان نے ایک تفتیشی ٹیم بٹھا دی پارٹی کی, اور انہوں نے پھر ذمہ داری ڈالی کہ انہوں نے چوری کیے تھے اور فیس کو تھما دیے 2 موبائل. جس کے بعد خان نے اس کو ہٹا دیا, اور ہٹانا ہی کافی نہیں تھا بلکہ اس کے بعد خان اس کو ملا ہی نہیں. پرائم منسٹر اور اس کے بعد حافظ فرحت صاحب جو ہیں MP ہیں پنجاب میں, اس کو لگا دیا. یہ بات حافظ فرحت صاحب سے پوچھ لی جائے کہ خان نے کبھی بھی اس کو اپنی تک رسائی نہیں دی. اس کے بعد مگر یہ تو الزام ہے نا, ڈائی ماہ. اچھا چلیے یہ بھی الزام ہے, آپ سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھ لیں, بلکہ ان کے بجائے آپ حامد رضا صاحب سے پوچھ لیں اور جو علامہ ناصر صاحب سے پوچھ لیں. خان نے ڈائی ماہ قبل ان کو پیغام بھیجا کہ یا ولاگ کرو یا پھر پولیٹیکل کمیٹی میں رکھو, کیونکہ وہ تمام چیزیں سن کے وہ تمام چیزیں ولاگ میں بتا دیتا تھا, اور پارٹی کی سیکریٹس ہوتے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ جی میں ولاگ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو ان کو خان نے کہا ہٹا دیا جائے, اور یہ احکامات دیے ان 2 حضرات کی موجودگی میں جن کے نام میں نے لیے. اور پھر دوبارہ جب یہ مذاکراتی ٹیم کے حصے کے طور پہ گئے تو تب بھی خان نے کہا کہ ابھی تک کیوں نہیں ہٹایا ہے. اس بات کو بھی 1.5 مہینہ ہو چکا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج بھی اس کو پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی میں رکھا ہوا ہے. وجہ اور وجہ یہ ہے نا کہ آپ وہ کہتے ہیں نا انگریزی کی کہاوت ہے کہ آپ میری پشت جو ہے وہ سہلائیں, میں آپ کی پشت سہلاؤں گا. وہ میڈیا پہ ان کا گروپ ایک ہے, اور میڈیا پہ ان کو سپورٹ دی جاتی ہے. مجھے جھٹلایا جاتا ہے, مجھ پہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. میں نے آئندہ ولاگ ان کو ان چیزوں پہ کے جوابات دینے پہ کرنا چاہیے. نئی ملک صاحب نے جو ہیں جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو خان صاحب کو کہا, یہ ان کے منت ترلے انہوں نے کیے, انہوں نے کہا کہ بزدار نے مجھے نکلوا دیا ہے تو آپ مجھے خان صاحب کے ساتھ لگوا دیں. انہوں نے خان صاحب کو منت کی کہ ایک آخری میرے خدمات کا وسیلہ ہوگا کہ آپ یہ گل صاحب کو لگا دیں. گل صاحب لگ گئے خان صاحب کے ساتھ, اور جب نئی ملک صاحب فوت ہوئے تو کوئی جنازے میں بھی نہیں گیا. اور دوسری بات یہ ہے, تو اصل سوال تو دیکھیں نا خان صاحب کے اوپر ہے کہ خان صاحب کو سب کچھ پتا بھی ہے, ان کے کس طرح پتا اشارے سے یہ چیزیں کس نے بتائی ہیں ان کو؟ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ باتیں سنتے ہیں سب کی, آپ کو 3 دفعہ نکالا ہے انہوں نے, انہی کی باتیں سن کے بہت سے لوگوں کی سنائی نہیں. تو ایک طرف ٹریفک چل رہی ہے نا, ان کی بات سنتے ہیں نا. دیکھیے میں جب دوبارہ نکالا گیا اور ان کے پاس گیا نا, تو میری خواہش تھی کہ میں خان کو بتا دوں کہ جی یہ لوگ بات کر رہے ہیں. ان میں سے ایک سرکردہ شخصیت ادھر ہی موجود تھی جیل میں, اور میری آنکھیں جب چار ہوئی تو اس طرح دونوں ہاتھ اس نے کھڑے کیے, اور
مجھے اس وقت بھی خان کو بتانا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان کے ارد گرد یہ سارے موجود ہوتے ہیں، اس طرح بات ہوگی جناب یہ کروا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، تو تکرار بھی بننی ہے اور ناراضگی تو مول ہی مول لینی ہے۔ اب چونکہ جس حالت پہ انہوں نے مجھے پہنچا دیا ہے، اب مجھے اور کیا ان کی پرواہ ہو سکتی ہے۔ ایک راجہ صاحب سامنے آئے ہیں، بقایا آہستہ آہستہ کر کے آ رہے ہیں، اور یہ 50-60 لوگ آ جائیں اور ہر ایک نے کوئی نہ کوئی الزام تو لگانا ہے مجھ پہ، تو لہٰذا لیکن اب آپ کی پارٹی آپ کو نہیں لگتا ساتھ کھڑی ہوئی ہے، خاص کر کے خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہاں ہیں آپ کے چیئرمین صاحب جو ہے ورکر کی ان کو پرواہ ہے؟ گوہر صاحب کہاں ہیں؟ ورکر کی پرواہ ہے؟ یہ جو ریزرو سیٹوں پہ لوگوں کو لا رہے ہیں، کوئی کسی کی گرل فرینڈ ہے۔ اچھا یہ تو الزامات ہے نا سر، اب کیا مطلب؟ اب میں ظاہر ہے کہ ٹی وی میں بیٹھ کے اگر آپ یہ کہیں گے تو ظاہر ہے مشکلات ہوں گی بہت ساری، تو یہ تو الزامات ہے نا کہ وہ کوئی اس طرح کی الزامات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں نا، جو لوگ شہید ہوئے، کوئی ایک شہید کے کسی وارث کو یہاں ریزرو سیٹ میں یا سینٹ میں لایا جا رہا ہے؟ آخر شہداء کا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ ورکر جو جیلوں میں پڑے ہیں، یہ ورکر جو بھگت رہے ہیں، جو ورکر ابھی 26 کو شہید ہوئے، یعنی بس ان کا کام صرف نعرے لگا کے، گولیاں کھا کے، مار کھا کے مطلب خس و خاشاک ہو جانا ہے۔ یہ جو لوگ بن رہے ہیں پارلیمنٹیرین، ان میں کیا سرخاب کے پر ہو سکتے ہیں کہ ورکر کے مقابلے پہ ایسے لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے جن کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ بالکل میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ ریزرو سیٹ اب پارلیمانی کمیٹی ہے، سارے MNAs ہیں، KP کے، یعنی ان سے پوچھنا چاہیے کبھی اجلاس ہوا اس پہ کہ ہم فلاں فلاں کو ریکمینڈ کر رہے ہیں؟ کہاں سے ریکمینڈ ہو کے آ رہے ہیں اور کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ تو ایسے پی ٹی آئی کیسے سروائیو کرے گی؟ اور پی ٹی آئی کو خطرہ اسی لیے پی ٹی آئی سے خود ہے؟ آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے پی ٹی آئی کا؟ اگر یہ حالات ہیں کہ خان صاحب کی عمر ہے 74 سال، 5-6 سال میں وہ 5 سال کے لیے تو انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، 79-80 سال اگر یہ نظام چلتا ہے اور ہم اسی طرح بکھرے رہتے ہیں، 80 سال کی عمر میں خاندانی موروثی سیاست کا تو وہ قائل ہی نہیں ہے، تو ہم کس جانب اس پارٹی کو ہم لے جا رہے ہیں؟ ہم نے قوم کا دیا گیا 2/3 اکثریت سے زیادہ مینڈیٹ جو ہیں اس کی ہم رکھوالی نہیں کر سکے۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور مقبول ترین پارٹی ہونے کے باوجود 1 سال میں 1% ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہم اگر آپ دیکھ لیں 1 سال میں نے اگر 1 گھنٹہ کا وقت ہے تو 56 منٹ جو ہیں میرے انہی لوگوں کی ٹرولنگ کی وجہ سے انہی پہ ضائع ہوئے ہیں۔ ہم حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور عدالتوں میں جو ہمارے ساتھ ہو رہے جو ظلم و جبر ہیں ان کو چھوڑ کے ہم ایک دوسرے کے پیچھے، علی امین خان کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے ہیں، شیخ وقاص صاحب کے پیچھے یہ پڑ گئے ہیں، جنید اکبر صاحب کے پیچھے پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو پڑے ہیں ان کے پیچھے گروپس ہوتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ کسی کی، البتہ یہ کہنے میں اکبر جانب ہوں کہ عمران ریاض جیسے لوگوں نے اور شہباز گیل جیسے لوگوں نے ہمارا بٹھا بٹھا دیا ہے۔ اور آپ کی پارٹی ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے یہ سارے معاملات، اور آپ کو مستقبل، اپنا مستقبل کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ میرا مستقبل بڑا ہی واضح ہے، نہ میرے پولیٹیکل سٹیکس ہیں، نہ میرے کوئی اہداف ہیں، نہ مجھے کسی کی پرواہ ہے۔ نکالنا ہے تو نکالو، میں پھر بھی وکیل ہی رہوں گا اور میں پھر بھی مطلب ہے کہ بڑی آب و تاب سے جیوں گا اگر ضرورت ان کو نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز یہ یاد رکھیں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کیا تکلیف ہے، میرے خلاف جو لگے ہوئے ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے کہ وہ پشتون نہیں ہے، وہ پشتون نہیں ہے۔ اور اگر میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے تو آپ یہ بتائیں نا کہ کل خدا نخواستہ KP میں گورنر راج لگ جاتا ہے، گلگت بلتستان میں الیکشن ہے، عید کے بعد آپ کا احتجاج کی کون آئے گا مار کھانے کے لیے؟ اور اگر کسی کو دوربین سے بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو وہاں پہ کمپین کر سکتے ہیں، میں نے تو والنٹیئر کیا ہے، میں نے تو کوئی وزارت نہیں مانگی ہے، نہ مجھے کبھی دی ہے، نہ ایک دیلے کا، نہ ایک کک کا میرا وادار ہوں کہ مجھ سے
میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہو. تو آپ یہ خان صاحب استعفیٰ آپ نے کہا ہے کہ وہ مانگیں گے تو میں دے دوں گا, تو پھر کیا آپ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے, کیونکہ اس وقت تو آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں, مجھے سیاست میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے نا وہ اپنی ان ہی لوگوں سے ہوا ہے. انہوں نے ہماری نیند خراب کر دی, نفسیاتی بیمار ہمیں بنا دیا. اب جب یہ انہوں نے نکال دیا ہے, اب میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, کیا میرے سٹیک ہیں. وہ کہہ رہے تھے خان کی جگہ لے رہے, خان کی جگہ لینا ہوتی تو میں ان کے پیچھے تالیاں بجاتا نا, ان کے قبضہ گروپ میں شامل ہو جاتا, کسی چیز نے مجھے روکا تو نہیں تھا. تو لہٰذا میرا مستقبل واضح ہے, وہ میرے اپنے ہاتھوں میں ہے. اگر کسی نے لینا ہے, میں خان کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. خان کا کوئی قصور نہیں ہے, خان سے ان کی ان آلات کا فائدہ اٹھا کے یہ ساری چیزیں کروائی جا رہی ہے. جس دن وہ باہر آئے گا نا ان کو سب چیزوں کا ادراک ہوگا. لیکن جو بھی ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ برا کیا جا رہا ہے. اگر, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ خان کو اس حالت میں چھوڑ جاؤں. جب یہ باہر آ جائے اور پارٹی کو, اور جب وہ کہے کہ بس میں نے یہ جائزہ لے لیا اور واقعی جو ہے آپ نے زیادتی کی ہے, تو خان کو استعفیٰ دے کے میں بالکل کبھی ان کو میری پرچائی بھی نظر نہیں آئی. پھر آپ سیاست چھوڑ دیں گے یا کوئی اور سیاست پارٹی؟ میں نے کیا کرنی ہے, میرا کوئی سیاسی کیریئر ہے, میرے کوئی اہداف ہے, میں نے کیا کرنا ہے. یہ سیاست ہے. جب سے اس میں آئے ہیں گند میں, دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں. گالیاں ہمیں پڑ رہی ہے, گھر ہمارے جل گئے, یہ والا گرا دیا گیا, گاؤں والا جلا دیا گیا, میرا برادر ان لا مرڈر ہو گیا, کیسوں پہ کیسز ہے. زندگی میں کبھی جیل نہیں گئے تھے, اب تو جدھر بھی جاتے ہیں ایجنسی اور پولیس پیچھے پڑی ہوتی ہے. یہ کوئی لائف تو نہیں ہے نا. تو لہٰذا اس سیاست میں نے کیا, آپ کی پاپولیرٹی آپ کے لیے مسئلہ بنی ہے؟ پاپولیرٹی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری جیل اسی ہے. اب ان بدبختوں کو, وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں مجھے بدبخت کہا ہے. آپ نے مجھے کیا کہا ہے؟ میں نے تو بدبخت جو ہیں وہ تو گالی تو نہیں ہے, وہ تو بددعا ہے. اور بددعائیں تو میں نہیں دوں آپ لوگوں کو. آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے؟ یعنی بغیر وجہ کے, بغیر سنوائی کے آپ اتنی فرونیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے نکال دیا. اور ایک دفعہ نہیں, یہ تیسری دفعہ آپ نکال رہے ہیں. تو آپ یوٹیوب وغیرہ کچھ آپ اپنا بھی کھولیں گے؟ میں نے کل میں آپ کو ولاگ کروں گا. اچھا, میں بیسیکلی پی ٹی آئی میں سروائیول صرف اسی طرح ہو سکتا ہے. ہاں, دیکھیں وہ بھی ڈالر کماتے ہیں, تھوڑا ہم ڈالر بھی کما لیں گے نا. جو یہ ڈالر کما رہے ہیں جھوٹ بول کے, ہم تو, ہمارے پاس تو اتنی ہزاروں سچی سٹوریاں ہیں انہی لوگوں کی. ایک روز میں ایک بات انشاءاللہ چبا چبا کے بولوں گا. اور اب جو ہیں دیوار سے لگ گیا ہوں, تو لہذا وہ کہتے ہیں, فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ گربہ چنمانت گریز دست بگیرت سر شمشیر تیز. یعنی بلی کو کمرے میں بند کر دو نا, وہ بھاگتی ہیں, نکلنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن سمجھ جاتی ہیں راستہ نکلنے کا نہیں ہے, تو اچانک پنجے جاڑ کے اور دان نکال کے میاؤں کر کے جپٹ جاتے ہیں. ہم اب جپٹنے کو تیار ہیں. اور لاسٹ آپ کیا کہیں گے, خان صاحب سے کیا اپیل کریں گے؟ ان تک باتیں پہنچتی ہیں خاص کر کے میڈیا کی. خان صاحب کا بھلا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو ان کا ایک وفادار ساتھی اور عاشق سمجھتا ہوں. میں نے ان کی اور ان کی پارٹی کی بڑی خدمت کی ہے. میں نے کوئی مفاد کبھی نہیں اٹھایا ہے, کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے. میں مناظروں کے چیلنج دے رہا ہوں, پورے پارٹی میں کسی کا شوق ہو آ کے بتا دے. لیکن مجھے میری بہت زیادہ بے توقیری ہوئی, اور مجھ سے پہلے بھی لوگوں کی ہوئی ہے. جہانگیر ترین اور یہ جو علیم خان ہیں, جہانگیر ترین جو ہیں اس کی اور اس کی بیٹی پر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایف آئی آر ہوا. جہانگیر ترین کا یہ ماننا ہوگا جب سے گیا ہے خان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا ہے, لیکن وہ کیوں گیا, کیوں اپنے دور میں اس پہ پرچی ہوئی, اس کی بہت ساری خدمات تھی. علیم خان جو ہے میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحبان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص تھا جو ڈٹ کے کھڑا تھا پارٹی کے لیے. اس کی وہ اپنی دور میں, ہماری دور میں گرفتار ہو گیا, اس پہ نیب کے کیس بنے, اور مزے کی بات یہ ہے ہماری دور میں وہ دونوں جو ہیں انہی کیسز میں بری بھی ہو گئے, یعنی کہ وہ غلط کیسز بنائے گئے تھے. کیوں ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ لوگ جب چلے جاتے ہیں پھر پیچھے دیکھنا جو ہے گوارا نہیں کرتے. آپ کے لیے بھی دیا بیان کہ ان کے اوپر غلط ہوا تھا پاناما والا کیس یا اقامہ والا جو فیصلہ تھا, تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ نون لیگ کی طرف اب جا رہے ہیں. نہیں, نون لیگ کی طرف جانا, میں نے آپ کو عرض کیا نا, کوئی سیاسی میرا کوئی نہ مستقبل ہے نہ میں نے کرنی ہے. خاطر ساری پارٹیاں جمع رکھیں. البتہ یہ جو میں نے بیان دیا ہے, اسی بیان کو اون کیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے. انہوں نے 2 قدم آگے بڑھ کے کہا ہے کہ وہ فیصلہ جو تھا
وہ آئین اور قانون سے متصادم تھا، تو لہٰذا جب پارٹی کا سیکرٹری جنرل، اور جب میں نے یہ بات کی تو یہ جو ریاض ہیں عمران ریاض، انہوں نے ایک ولاگ کر دیا کہ گویا میں نے جھوٹ بولا ہے، وہ نہ فیصلے پڑھتے ہیں نہ ان کو قانون کی سمجھ ہے. وہ کہتے تھے نا زبان پہ زخم آیا ہے. زبان تو میرا خیال ہے زخم تو آیا ہی نہیں تھا، لیکن ایسی جو ہیں تواتر کے ساتھ چلنے لگی ہے. ایسے تواتر سے لاپتہ تو ہوئے تھے ان کے اوپر، وہ جو لاپتہ ہوئے تھے وہ عمران ریاض ہوئے تھے. اچھا شیر افضل صاحب، فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے. لاسٹ کویسچن، واقعی آپ کے ساتھ گفتگو گھنٹوں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت ساری آپ نے باتیں جو کارکن سننا چاہتے ہیں، آپ کے کارکن پریشان ہیں، وہ آپ ان کی باتیں کر رہے ہیں، ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن لاسٹ کوئی فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ نہ، فارورڈ بلاک کون بنائے گا؟ دیکھیں، یا ضمیر خریدے جائیں گے جس طرح پہلوں کے خریدے گئے. اور ایک بات مطلب کہ خان نے، آپ نے سنا نا کہ خان نے کہا کہ ان لوگوں کو نکال دے جنہوں نے پیسے لیے. فیصلہ ہوا، میڈیا پہ چلا. اب کس نے اس فیصلے پہ عمل درآمد رکوا دیا؟ میری تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی تھی کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. میں مطلب نکالنے کا، جب پیسے نہیں لیے پارٹی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہا، نکالنا مقصود تھا. پارٹی میں فارورڈ بلاک جو ہیں صرف ضمیر فروش بنائیں گے. باقی جو ہیں، جو خان کا وفادار ہیں، وہ پارٹی میں کسی فارورڈ بلاک کی حمایت نہیں کر سکتا.